اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قرآن پاک میں ایک عجیب انداز سے ایک جگہ بیان فرمایا۔ آپ کی عظمت بہت بیان کی گئی قرآن کے اندر، لیکن ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور ویہدیہم الی صراط مستقیم، کہ ہم نے ایک بہت بڑی روشنی یعنی نور رسول پاک علیہ السلام کو نور فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے نور بھیجا تمہارے اندر اور ایک بہترین کتاب بھیجی ہے، لیکن یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے اور اس قرآن سے فائدہ صرف اسی کو ہوگا، ہدایت صرف اسی کو ملے گی من اتبع رضوانہ، جس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ منافقین نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، منافقین صف کے اندر، صف اولا کے اندر آ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں منافقین کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کی نماز چھوڑ دیں۔ صف کے اندر کھڑے ہونے والے بہت سارے منافقین تھے، جہاد میں ساتھ شرکت کرنے والے بہت سارے منافقین تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے فائدہ کسی کو ملے گا، اس قرآن سے کسی کو فائدہ ہوگا تو صرف اس کو ہوگا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اللہ پاک نے سیدھے راستوں کی ہدایت صرف اسی کو دینی ہے جس نے اپنی زندگی کا مقصود صرف مجھے راضی کرنا بنا لیا۔ جو بندہ، جو ایمان والا اللہ پاک کی رضا کو مقصود بناتا ہے، اللہ پاک کی ایک عادت شریفہ یہ ہے کہ اللہ پاک جیسا عمل ہو اس کے مطابق ہی بدلہ دیتے ہیں۔ فرمایا لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، جو مجھے راضی کرتا رہے گا کل قیامت والے دن اپنی مرضی کی جنت نہیں بلکہ اس کی پسند کی جنت اس کو دوں گا۔ پوچھوں گا اس سے کیا چاہیے، کون سی نعمت چاہیے، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، میں ضرور بھی ضرور اپنے ایسے بندوں کو جنت میں، اس جنت میں پہنچاؤں گا جس جنت کو وہ خود پسند کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے میری رضا کو سامنے رکھا، میں ان کی رضا کو سامنے رکھوں گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ایسے بندے آئیں گے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، اور اللہ فرماتے ہیں پھر ان کو میں ایسی زندگی دوں گا جو زندگی ان کو پسند ہوگی، میں ان کو راضی کروں گا، میں ان کو خوش کروں گا، اس لیے کہ وہ دنیا میں مجھے راضی کرتے رہے، مجھے خوش کرتے رہے۔ تو اللہ پاک کی رضا ایک ایمان والے کی زندگی کا نچوڑ ہے، ایک ایمان والے کی زندگی کا سارا خلاصہ اور نچوڑ اور مقصود صرف ایک چیز ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اسی چیز کو پہلا سبق سمجھا جائے، اسی چیز کو درمیانی سبق سمجھنا، اور اسی چیز کو ایمان کا آخری درجہ سمجھنا۔ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، ایمان میں داخل ہوتا ہے، سب سے پہلے کیا پڑھایا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ جا کر حج کر کے آ، نہیں، سب سے پہلا سبق اسلام میں داخل ہونے والے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بتایا جاتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، زندگی صرف رسول پاک علیہ الصلوۃ کی اختیار کرنی ہے۔ ایک آدمی کسی بہت بڑے ولی کامل کے پاس جا کر کہے جی میرا تزکیہ چاہیے، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، وہ ولی کامل سب سے پہلا سبق اس کو یہ دیتا ہے کہ اپنی زندگی کا مقصود صرف اللہ کی رضا کو اور اللہ کے نبی کی رضا کو بنانا ہے، باقی کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ اور جو آخری سانس ایک مسلمان کا ہوتا ہے اس کے اندر بھی اس نے یہی دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے سب سے پہلی بات جو فرشتہ ایمان والے کو اس کی روح کے قبض کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان، تو نے زندگی گزاری، اب یہاں سے نکل،
چھوڑ اس دنیا کو اور ایسے رب کے پاس چل جو رب تجھ سے راضی اور تو اس رب سے راضی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہماری زندگی کا ساری محنتوں کا، ساری تکلیفوں کا، ساری نیکیوں کا، سارے اعمال کا، سارے گناہوں سے بچنے کا ایک ہی ہماری غرض اور ایک ہی ہماری نیت اور ایک ہی ہمارا مقصد کہ میرا رب اور میرے رسول، میرے نبی مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ یہ مشق کے لیے ہے، اعمال صالحہ کی مشق کرنا، اپنی نیتوں کی اصلاح کی مشق کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی مشق کرنا، اپنی عادتوں کو سنوارنا، اپنی اصلاح کی کوشش کرنا، اپنی نگاہوں کو ٹھیک کرنا، اپنی سوچ اور سمجھ کو ٹھیک کرنا، یہ پورے کا پورا مہینہ اس مشق کے لیے تھا۔ کیسے گزرا؟ اللہ پاک جیسا گزرا اللہ قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ باقی جو چند لمحات رہ گئے ہیں اس کے اندر ہم سب نیت کریں آج کی اس مجلس کے اندر کہ ہم نے دو چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک چیز، ہم نے ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ فرمائے کہ اس کرنے والے کو میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ قرآن کا ایک باب ہے، لمبا باب ہے، لا یحب، اللہ اعلان فرماتے ہیں یہ کام کرو گے تو میں تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گا، مجھے بالکل تم سے کوئی محبت نہیں ہوگی۔ بہت سارے باب ہیں، آج کی مجلس میں صرف 4 گناہ سامنے رکھیں، 4 گناہوں کے قریب ہم نے نہیں جانا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ ایک گناہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب الظالمین، ظلم کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ میں نے بھی، آپ نے بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں ظلم کتنا موجود ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کوئی کڑوی بات کہہ دی، وہ ظالم بن گیا، میں نے اس کے مقابلے میں 2 کہہ دیں، اب وہ ظالم نہیں ہے، وہ مظلوم ہے، میں ظالم بن گیا ہوں۔ کتنا ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، اس کو ہم جوامردی سمجھتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، یاد رکھنا کہ یہ ظلم ایک اندھیری نہیں بلکہ بہت ساری اندھیریاں بن کر قیامت میں تمہارے سر پر سوار ہو جائے گا۔ سوال کیا صحابہ سے من تعدون المفلس فیکم، مجھے بتاؤ کہ تم کنگال کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کنگال اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، ٹکا نہ ہو، روٹی نہ ہو، کپڑا نہ ہو، مکان نہ ہو، وہ کنگال آدمی۔ فرمایا نہیں، میری امت کا کنگال وہ نہیں ہے، میری امت کا کنگال وہ ہے جو اتنی نیکیاں لے کر آئے گا اگر پہاڑوں پر رکھ دی جائیں تو پہاڑ دب جائیں۔ تلاوت بہت ہے، ذکر بہت ہے، تسبیحیں بہت ہیں، حج بہت ہیں، عمرے بہت ہیں، بہت کچھ نیکیاں اتنی ہیں، اگر پہاڑوں پر نیکیاں رکھی جائیں تو پہاڑ دب جائیں۔ لیکن یہ بندہ ایسا تھا، ظلم اس کی عادت تھی، یہ کسی کو برا کہتا تھا، کسی کی غیبت کرتا تھا، کسی پر بہتان باندھتا تھا، کسی کا مال دباتا تھا، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ وہ سارے حقوق والے آئیں اور آ کر اپنے حق کا مطالبہ کریں اور اس دن دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اللہ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے اس کی نیکیاں لے لو۔ ہر حق والا آئے، اس نے مجھے گالی نکالی، وہ نیکیاں لے کر جا رہا ہے، اس نے مجھے برا کہا، وہ نیکیاں لے کر گیا، اس نے مجھے ستایا، وہ نیکیاں لے کر چلا گیا، اس نے میری غیبت کی، وہ نیکیاں لے کر چلا گیا۔ حق والے آتے رہیں اور اس کی نیکیاں لے کر جاتے رہیں یہاں تک کہ یہ نیکیوں سے خالی ہو جائے اور حق والے باقی بچ جائیں۔ پھر وہ کہیں کہ اچھا اپنے گناہ اس کے سر پر ڈال دو۔ یہ آدمی لے کر تو بہت نیکیاں گیا تھا لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی نیکی بچی نہیں، دوسروں کے گناہ سر پر آ گئے۔ یہ ہے میری امت کا کنگال۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکونوا امعۃ ان تقولوا ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا، ایسا نہ کرنا کہ تم اس عادت کو اختیار کرو کہ جی ہم تو لوگوں کے ساتھ ہیں، جی لوگ جیسا کریں گے ہم ویسے ہی جواب دیں گے، جو میرے ساتھ جی سے پیش آئے گا میں جان سے پیش آؤں گا، جو مجھے برا کہے گا میں بھی تھپڑ ماروں گا اس کے منہ پر، ہم نہیں برداشت کرنے والے۔ ایسا نہ کرنا، اچھا معاملہ کرنا، اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا۔ بدی را بدی سہل باشد جزا،
اگر مردیست احسن الی من اسا، برائی کا جواب برائی سے دینا یہ کون سی بڑی بات ہے، سب کر لیتے ہیں۔ اگر جوان مرد ہو، اگر ایمان والے ہو، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننے والے ہو تو احسان کرو اس آدمی کے ساتھ جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان شر الناس منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شری۔ میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت والے دن سب سے برا انجام کس کا ہوگا؟ سب سے برا انجام اس بدبخت کا ہوگا جس کے ظلم سے لوگ اس کو دنیا میں چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے بندے ہوتے ہیں جس راستے پر آتے ہیں لوگ راستہ بدل دیتے ہیں، یار یہ بڑا بد زبان منہ پھٹ آدمی ہے، اس سے کسی کی عزت نہیں بچتی، لہٰذا اس سے راستہ بدل لو، دوسری طرف چل پڑو، اس سے منہ نہ لگاؤ۔ ایسا آدمی جو اتنا بد اخلاق ہو، ایسا بندہ جو ایسا منہ پھٹ ہو، ایسا آدمی جو اتنا تلخ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہوگا ان شر الناس منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شر، جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہوں، قیامت والے دن سب سے برا انجام اس کا ہوگا۔ ایک تو ہم ارادہ کریں، اللہ ہم سب کو ہماری مدد فرمائے کہ ہم نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، جو کر چکے ہیں اس سے معافی مانگ لیں، برابر سرابر کروا لیں، آج موقع ہے کل موقع نہیں ملے گا، اور آئندہ سے ایک تو اس گناہ سے ہم نے بچنا ہے کہ ہم نے کسی پر ظلم نہ کرنا، نہ مالی طور پر کسی پر ظلم کرنا ہے، نہ زبان سے کسی پر ظلم کرنا ہے، نہ ہاتھ سے کسی پر ظلم کرنا ہے، نہ کانوں سے کسی پر ظلم کرنا ہے۔ آج کے بعد ہم اس زمین پر ظالم بن کر نہیں جئیں گے، بلکہ ہم دوسروں کے خادم بن کر جئیں گے، ہم متکبر بن کر نہیں جئیں گے بلکہ تواضع کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ ایک تو اس بات کا ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم نے ظلم نہیں کرنا، اس گناہ سے ہم نے بچنا ہے۔